آج کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم استغفار کیا کرو، استغفر اللہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیا کرو، رب اغفر وارحم وتوب علی انک انت التواب الرحیم یہ پڑھ لیا کرو، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار پڑھ لو 24 گھنٹے، صبح پڑھ لو اور شام پڑھ لو 24 گھنٹے، اس کی جنت کی ضمانت بھی مل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں لو ہمارا کھانا گھر میں پورا نہیں ہوتا، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو۔ اس بیچارے کو سمجھنا چاہیے کہ تو کہتا ہے کھانا، تیرے پاس مال کی فراوانی اتنی آ جائے گی تو اس سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یقین تو کرو رب تعالیٰ پہ، ٹیڑھی میری 10 انگلیوں پہ یقین کر لیتے ہو، اگر کسی مشین میں آ گئی تو ساری کٹ جائیں گی۔ تمہیں رب پہ یقین نہیں ہے جس نے اتنی کائنات بڑی بنائی ہے، جو کتے اور خنزیر کو رزق دے رہا ہے، جو اس کا نام اپنی زبان پہ لائے گا اللہ اسے محروم کر دے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اتنی رب پہ بے اعتمادی ہو تو رب آپ کو عنایات کیا کریں گے؟ اپنے ناقص عقل کمزور جسم پہ تمہیں اتنا ناز ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو رب تعالیٰ کی طاقت پہ تمہیں یقین ہی نہیں، اتنی بدظنی رب کے بارے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا تھا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے غموں کو خوشیاں بنا دیتا ہے، اس کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ اور قرآن مجید نے حکایت کی ہے نوح علیہ السلام کی کہ جو کہتا ہے میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر رہے ہو کہ استغفار کر لو۔ میرے بھائی یہ نصیحت چھوٹی نہیں ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ استغفار کرو، اللہ ایک تو تمہارے بوجھ ہلکے کرے گا، تم سے صحیح چلا نہیں جاتا کیونکہ گناہوں کے بوجھ ہی بہت ہیں، صلاحیت ہے لیکن صحیح کام نہیں ہوتا، گناہوں کے بوجھ ہی بہت ہیں، ہلکے پھلکے ہوگے کام کرے تو انسان صحیح کام کرتا ہے نا۔ انہو کان غفارا، اللہ تمہیں گناہوں کے بوجھ سے دور کر دے گے، معاف کر دے گے۔ تم یہ کہتے ہیں 2-3 مہینے ہو گئے بارش نہیں کراچی میں ہوئی، استغفار ہی کر لو، رب تعالیٰ تمہیں ایسی موسلادھار بارشوں سے نوازیں گے تم پریشان ہو جاؤ کہ یہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت جلدی نازل ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، چند پیسوں کی، چند روپوں کی ضرورت سے پریشان ہو، استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہیں فراوانی عطا کر دیں گے۔ وَبَنِينَ، بے اولاد ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے فلاں قبر کو چاٹنے لگ جاؤ، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ یعنی میں اور آپ اور دنیا کا کوئی فرد بات کرے تو وہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں نعوذ باللہ کوئی جھوٹ ہے؟
اللہ کے وعدوں سچے نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، وہ دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ بھی ماشاءاللہ میرے لیے تو بہت محترم ہیں، آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی سارے پھل اپنے گھر میں لا کے سارے ایک دن میں کھائے ہوں؟ جتنے پھل ہیں ایسا ہوا کبھی؟ بلکہ اگر کوئی بازار منڈی میں جاتا ہے جب ہاتھ رکھتا ہے نا تو آگے سے آواز آتی نا کہ اس کا یہ ریٹ ہے، کہتا ہے توبہ توبہ، اتنی مہنگائی۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، تمہیں منڈی جانے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دوں۔ کیا لینے جانا اپنے منڈی؟ اپنے باغ میں جاؤ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دنیا ڈرا رہی ہے، بس 7 سال کے بعد ایک ایک قطرے سے رو گئے۔ پلاننگ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے مسلمانوں کو، یہ ڈیم بنائیں، ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا مایوس قوم کو کر دینا کہ ہر بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ بس 6 مہینے 29 دن کے بعد میں نے سجدے میں پڑ جانا، کیونکہ موت آ جانی، پانی تو ملنا نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے قوم کی اصلاح کا؟ قوم کو یہ کہو کہ آپ یہ کام کرو، پیسہ نکالو، یہ ساری ضرورت ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ تمہیں موت ہی آ جائے گی۔ آپ نے کبھی دنیا میں نیوز پڑھی ہے کہ آج وہاں جو ہے وہ 1.5 لاکھ بندہ جو پانی نہیں ملا تو مر گیا؟ مایوسی میں دھکیلنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تم استغفار کرو۔ اصل بات یہ ہے، یہ ایسے اسرار ہیں شریعت کے، جس کے اندر یقین آ جائے نا اللہ تعالیٰ دیتا اس کو ہے، دوسرے کو نہیں دیتا۔ وہ یزید بن مہران اپنے ماموں کے ساتھ باہر نکلتے تو ماموں کی عادت تھی اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا۔ وہ کہتے ماموں جان آپ لوگوں میں اتنا پیسہ بانٹتے ہیں تو آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جتنا میں دیتا ہوں میرا رب مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ کہتے اچھا؟ گیا گھر، جو اس نے پیسہ جمع کیا تھا درم و دینار لا کے تقسیم کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے ہیں بیٹا اللہ کو آزمایا نہیں کرتے، اللہ آزمانے کی چیز نہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ کمیٹی ڈالی ہے تو چیک کرتا ہوں نکلتی ہے کہ نہیں، جب تک یقین نہیں ہوگا نہیں ملتا۔ آج یقین ختم ہو گیا ہے، نتیجے میں اسے قتل کیا گیا۔ بقیہ لوگ آئندہ قتل کے لیے ہمت نہیں کرے۔ جب 1 سے 10 قتل ہو جائے اور اندھے قتل ہوں اور 3 نسلیں گزر جائیں اور فیصلہ نہ ہو، بندے دنیا سے چلے جائیں، بعد میں فیصلہ ہو کہ اس کو پھانسی دی جائے گی اور پھر کبھی فیصلہ ہو کہ یہ بری ہے، تو وہاں کیسے انصاف قائم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ایک یہودی نے ایک لونڈی کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچل کے مار دیا، صحیح بخاری کی روایت 2413، جب اس سے آخری وقت میں گواہی لی گئی، اس یہودی کو لا کے اسی طرح اس کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچلا گیا۔ بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، موطا امام مالک کی روایت ہے 3246، جب ان کو پتا چلا کہ 5 یا 7 لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو سیدنا عمر نے سب کو قتل کیا، بلکہ فرمایا اگر صنعاء کے تمام لوگ بھی اس قتل پر متفق ہوتے تو میں صنعاء کے سارے لوگوں کو قصاص میں قتل کر دیتا۔ آج مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی عزت کی بات کرتے ہوئے فرمایا لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار، اگر 7 آسمانوں کے نورانی فرشتے، 7 زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو قیامت کے دن 14 کے 14 طبق اللہ جلال جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا ما اطیبک وما اطیب ریحک،
بیت اللہ تیری فضائیں کتنی اچھی ہیں، تیری ہوائیں کیا ہی معطر ہیں. لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک. بیت اللہ تیری ایک حرمت ہے، تجھ سے زیادہ مومن کی حرمت ہے. ان اللہ حرم منک واحدہ، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے. وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں. حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کو قتل کرنا بھی حرام، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام، اس کے مال کو لوٹنا بھی حرام. مومن کی 3 حرمتیں. مقاصد شریعت میں تیسرا مقصد، جس طرح انسان کے ایمان اور جان کی حفاظت ہے، اسی طرح اس کی عزت اور نسب کی حفاظت بھی ضروری ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اس کے نسب کو خراب کرنا چاہتا ہے، کوئی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، شادی شدہ تو رجم ہوتا ہے، اگر شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے لگا کے اسے جلا وطن کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انگلی ہی اٹھاتا ہے کسی کی عزت پہ اور 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ. 80 کوڑے لگاؤ جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے. ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو آئندہ سے اس کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ فاسق کنسیڈر کیا جائے گا. اللہ جلال نے عزت کی حفاظت کے لیے، حسب و نسب کی حفاظت کے لیے بھی اس لیے قوانین جاری کیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اگر تم لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال کرتے کسی کو دیکھو تو دونوں کو قتل کر دو. جامع ترمذی کی روایت ہے. بلکہ فرمایا من قذف مملوکہ وهو بریء منہ، کوئی شخص اپنے غلام پر بھی تہمت لگاتا ہے اور غلام اس کا بری ہے، جلد له یوم القیامت حدا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے قیامت کو اس بندے پر بھی مالک پہ حد جاری کی جائے گی. مت سمجھے کہ غلام ہے جو مرضی کہہ دو. عزت نسب کی حفاظت یہ مقاصد شریعت ہے، اور یہی آزادی کا ایک مفہوم ہے کہ آپ کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، آپ کا حسب و نسب محفوظ ہونا چاہیے. مغرب کہتا ہے نہیں، مغرب اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہے. کوئی 1 سے 10 دوست بنائے انہیں کوئی پریشانی نہیں. مسلمان کی پریشانی یہ ہے، مسلمان کہتا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنے والے کی آنکھ نکال دی جائے کوئی گناہ نہیں. مسلمان سے بڑھ کے کوئی غیرت مند نہیں. یہ غیرت کا فقدان مغرب کے رویوں اور ان کے مفاہیم میں ہے، جس کے پیچھے آج یوتھ چلتی ہے. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. شریعت کا چوتھا مقصد ہے عقل کی حفاظت. ایک شخص کا دین محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کی عزت اور حسب و نسب محفوظ ہے. عقل ٹھیک ہوگی تو کوئی معاشرے میں کام کرے گا، اس کو بلڈ کرے گا، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے گا، دین سکھائے گا، بزنس کرے گا، اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوگا. اس لیے عقل کو زائل کرنے والی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. وہ شراب ہو، وہ کوئی ٹیبلٹس ہو، کوئی نئے نئے نام آ جائے، سب حرام ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری ہے 6773 کہ جب ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ اس شخص نے شراب پی ہے تو آپ نے 40 کوڑے لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا جو شراب پیے اسے 40 کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ 40، تیسری مرتبہ 40، اور جامع ترمذی کی روایت ہے 1444 اگر کوئی شخص من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، اگر چوتھی مرتبہ بھی شراب نہیں چھوڑتا، شرابی ہے، دھت رہتا ہے، تو حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے فاقتلوه کہ اسے قتل کر دے.
اور یہ یاد رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر کأسا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، ایک گلاس شراب پینے والے کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو فطرت اسلام کی موت نہیں ہوگی، قیامت کے دن اسے جہنمیوں کی پیپ اور خون اور غلاظت پلائی جائے گی۔ اللہ جل جلال مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ مقاصد شریعت میں 5واں مقصد یہ ہے کہ ایک مومن، اس کا دین محفوظ ہونا چاہیے تو جان بھی محفوظ ہونی چاہیے، عزت اور حسب و نسب بھی محفوظ ہونا چاہیے، اور اس کی عقل بھی محفوظ ہونی چاہیے، پھر اس کا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ خون پسینے کی قیمت ہے اس کی، کوئی اس کو لوٹے نہیں، کوئی دھوکہ اور فراڈ نہ کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں فرماتے ہیں، قرآن کا حکم ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کون کاٹے گا؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6789، اگر ربع دینار کا چوتھا حصہ بھی کسی نے چوری کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اعشاری نظام کے مطابق 4 ماہ سے اور 4 رتی 4.374 گرام کے برابر ربع دینار بنتا ہے۔ اگر کوئی اتنا چرا لے یا اس کے مطابق اتنے پیسے چرا لے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیض فتقطع یدہ، لعنت ہو چور پر جو انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، کہ جو رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ البیض انڈے کو بھی کہتے ہیں، اور وہ خول جو جنگ میں پہنا جاتا ہے حفاظت کے لیے، اس کو بھی رسی۔ الحبل اس آہنی تار کو بھی کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کشتیوں کو سمندر کے کنارے پہ باندھا جاتا ہے۔ ابتدا پہلے پڑوسیوں کے گھر سے انڈا اٹھانے میں ہی ہوتی ہے، والدین توجہ نہیں دیتے، کرتے کرتے پھر وہ بڑی چوریاں کرتا ہے۔ ابتدا کسی کے گھر سے رسی اٹھائی، اس سے ہی ہوتی ہے، پھر کرتے کرتے وہ بڑی چوریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے اس پر۔ آج مغرب زدہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ تعزیریں اور یہ حدود نافذ کر دے تو سارے لوگ ٹنڈے کر لے، تو ٹھیک ہے، 2 ہی راستے ہیں، یا چوری چکاری کو قبول کر لو یا پھر اسلام کی عظمت کو اختیار کرتے ہوئے معاشرے کے اندر ہر شخص کے مال کی حفاظت کو ممکن بنا لو۔ آزادی کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، جس رب نے آزادی عطا کی ہے کہ آج اس وطن عزیز کے اندر ہم توحید و سنت کا پرچار کرتے ہیں، نماز روزہ صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنی زندگی اس کی بود و باش کو قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب اور مزین کرتے ہیں، زاویے سیدھے کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2774، كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، جب بھی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو خوشی ملتی تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ وہ یہ اعلان نہیں کرتے کہ آج فلاں دکان پہ قوالی ہوگی، اللہ سے ڈر جائیں، ذلت کی راہیں چھوڑ دے، چند ٹکوں کے پیچھے علماء کو بلا کے افتتاح کروا کے قوالیاں کروانے والے اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا سجدہ کرنا، قوالیاں نہیں، گانے نہیں۔ یہ شکر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے خوشی دی ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
رات کو تہجد پڑھ دے حتی تورمت قدما، اللہ کے رسول کے پاؤں میں سوزش آ جاتی، سائلنگ آتی۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہے وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کو تو اللہ نے بخشا ہوا ہے، آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے جب کائنات میں افضل بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو سب سے افضل ہی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور یہ دو آیتیں کاش کوئی سمجھ لے، چند ٹکوں پہ بکنے والا سمجھ لے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور ملے گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے، تم شکر کرو تو عذاب سے بچ سکتے ہو۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں کسی نے جنت میں گھر بنانا ہے تو 4 کام کر لے، من کان عصمت امرہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرے اور توحید پہ آنچ نہ آنے دے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ دے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَإِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب اسے کوئی نعمت ملے تو فوراً کہے الحمدللہ۔ وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنبًا قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، جب اس سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً کہہ دے استغفر اللہ، گناہ پہ استغفر اللہ، خوشی پہ الحمدللہ، غم اور دکھ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہر وقت توحید پہ پختہ رہے، یہ جنت میں اپنا گھر بنا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا تقاضا آزادی کا یہ بیان کیا ہے کہ عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے موسیٰ اور ہارون، تمہیں اللہ ذوالجلال نے یہ نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، وبشر المؤمنین، عبادت میں لگے رہو گے، خوشخبری بھی سنا دو، اللہ اور بشارتیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، آج فتح پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 357، ادھر فتح مکہ ہوا، ادھر اللہ کے رسول ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ 8 رکعتیں آپ نے چاش کے وقت پڑھی، اور جب میں گئی تو آپ غسل کر رہے تھے۔ یہ ہے خوشی کا تقاضا، یہ ہے آزادی کا تقاضا کہ آپ اپنی عبادات کا اہتمام کریں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے روزہ رکھنا، جیسا کہ مدینہ تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، شکر کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے آزادی دی، ان کی قوم کو، تو میرے بھائی ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے، تو آپ روزہ رکھیں۔ چوتھا ایک زاویہ یہ ہے ظلم و زیادتی اور سرکشی سے اجتناب کرے۔ آزادی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ظلم کرو، بلکہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم کو مٹاؤ، پرسکون رہنا سیکھو، تصادم اور اختلافات سے بچو، اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بناؤ۔ اسی قرآن کہتے ہیں قُولُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، جو اللہ نے دیا ہے اب امن سے بیٹھو اور کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں طغیانی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، بنی اسرائیل کو کہا جاؤ دروازوں میں داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بگڑی ہوئی قوم کے اندازے دیکھیے، دروازوں میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں حنطہ، ہمیں تو گندم چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں ان کو حکم یہ تھا
کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، لیکن وہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے حقہ بخشنے کی بات نہیں کی، بلکہ حبۃ فی شعر، یا اللہ ہمیں تو کو کھانے پینے کی چیز دے۔ اللہ جلال نے اسی لیے ان کو ایسے عذاب مبتلا کیا، یتیہون فی الارض، زمین میں 40 سال دھکے کھاتے رہے، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کرنا کیا ہے۔ ساتواں تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سمجھایا نعمتوں کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، اسی کا شکر ادا نہ کیا جائے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ جو تو نے نعمت دے رکھی ہے اس کو زائل نہ کرنا، اے اللہ جو صحت عطا کی ہے اس کو بیماری کی طرف نہ لے جانا، اے اللہ اچانک سے کوئی آزمائش نہ آئے، اے اللہ ہر قسم کی ناراضگی سے مجھے محفوظ رکھنا۔ لیکن آج کا مسلمان ان 7 تقاضوں کو چھوڑ کر 7 قسم کے کاموں میں لگ چکا، جس کے لیے میں پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ راہ گزرنے والوں کو پریشان کرنا یہ آزادی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2294، من نازل المسلمین فی طرقہم وجبت علیہم لعنتہم، جو مسلمانوں کے راستوں میں پریشانی کا باعث بنتا ہے مسلمانوں کی، ان پر تو ان کی لعنت واجب ہے۔ جہاد سے واپس آ رہے تھے، صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، فرمایا تم جہاد کر کے آئے ہو، رستہ روکے بیٹھے ہو، جس نے رستہ روکا اس کا جہاد بھی نہیں ہے۔ راستوں میں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔